بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فطرت کیسے بنی ہے اور اس میں ہم خلافت کے تصور کے پہلو سے بات کریں گے۔ خلافت کا تصور قرآن مجید کی ایک آیت سے مستعار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ کے معنی سمجھ لیں، پھر اس کے بعد باقی بات ہم سمجھیں گے۔ خلیفہ کے معنی ہیں ایسا بادشاہ جو کسی بڑے بادشاہ کا جانشین ہو اور بڑا بادشاہ اس کا کسی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو، دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ خواہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح وفات کے ذریعے سے ہو جائے، یا اس کے سفر کے ذریعے سے ہو جائے، یا چھٹی پر جانے کے ذریعے سے ہو جائے، ہر صورت میں یہ خلیفہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے خلیفہ ہیں اور ہم ان کے ماتحت چھوٹے خلیفہ ہیں، اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس لیے خلیفہ کا لفظ ہمارے لیے بولا گیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی وجہ سے، یعنی اس کے اندر یہ مفہوم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیں گے اور ہمارے پاس کنٹرول ہوگا دنیا کا، فرشتوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اگر کسی مخلوق کے پاس کنٹرول نہیں ہے اور وہ پوری طرح سے اقتدار بھی رکھتی ہے، تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کہ کرے گی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ فرشتوں کے ذہن میں کھٹک پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا جو جواب دینا تھا دیا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ہم دنیا میں خلیفہ بنائے گئے ہیں، یعنی دنیا کے تمام ریسورسز پر ہمارا اسی طرح کا کنٹرول ہے جس طرح ایک بادشاہ کا اپنے ملک پر ہوتا ہے۔ یہ ہے خلافت کے معنی۔ اب اس خلافت سے ہوا کیا؟ یہ بھی ہماری ضمیر کا حصہ ہے، ہمارے ذہن کا حصہ ہے، اسی طرح جس طرح عہد الست ہمارے ضمیر کا حصہ ہے، جس طرح سے عہد امانت ہمارے ضمیر کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں زمین کے اور جو بھی ہمارے پہنچ میں چیزیں ہیں، ان کا ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے سخر لکم، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ یعنی ہم اس کی مٹی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کے کیمیکلز کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ہواؤں میں ہم جہاز اڑا سکتے ہیں، اس کے پانیوں میں ہم کشتی چلا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ ہمیں صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ہمیں خلافت دی گئی ہے۔ یہ خلافت باقی جانوروں کو نہیں ملی ہے، یہ فرشتوں کو نہیں ملی ہے، یہ جنات کو نہیں ملی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایجادات کر رہے ہیں، باقی کوئی مخلوقات ایجادات نہیں کر رہی۔ مثلا سائنس یہ مانتی ہے کہ بندر ہم سے پہلے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک جھونپڑی بھی نہیں بنا سکے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ وہ ہم سے پہلے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے آغاز بھی نہیں کیا اپنی ایجادات کا، جبکہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ کمپیوٹر کا زمانہ آ چکا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں پر کنٹرول دیا گیا ہے۔ ہم اس کی چیزوں کو اپنی مرضی سے، اس کی مٹی سے گھر بنا سکتے ہیں، اس کی اور چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ فرنیچر اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ، یہ کیمرہ جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ اسی خلافت کے نتیجے میں ہمیں یہ صلاحیت حاصل ہوئی کہ ہم یہ چیزیں بنا سکیں۔ باقی کسی مخلوق کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، چنانچہ وہ ایجادات نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے امتحان جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا تھا، اس امتحان کی نوعیت اور بدل گئی۔ یعنی ایک امتحان یہ تھا کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ امانت ہے، اور دوسرا اب یہ ہو گیا کہ ہمیں صرف چیزیں نہیں ملی، بلکہ ان پر ایک ایسا کنٹرول جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے اپنے ملک پر، وہ بھی مل گیا۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں ہو گئیں امتحان کے اندر۔ ایک یہ کہ ہمیں نیک اور بد میں سے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس دنیا کے اوپر کنٹرول دیے گئے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک نیک آدمی کیا ایٹم بم بنائے گا؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا خلافت کی وجہ سے۔ ایک برا آدمی جس کو دنیا کی زندگی کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ انسانوں کو قتل کر دینے پر تلا ہوا ہے، وہ آرام سے ایٹم بم بنا لے گا۔ یہ تصور خلافت کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کی نمائندگی میں بادشاہ کی طرح ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے ایک عجیب و غریب تاریخ رقم کی ہے۔ اگر اٹھا کر دیکھیں تو جانوروں کی جنگیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں، جانوروں کے کارنامے ایسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ نہ بدر و حنین پہ اترتے ہیں اور نہ وہ جنگ عظیم برپا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب اختلاف ہے باقی ساری مخلوقات سے۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں خلافت عطا ہوئی ہے، ہم دنیا کے بادشاہ ہیں،
ہم میں سے ہر فرد اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھا جو چیز چاہے ایجاد کر لے، جو چیز چاہے بنا لے۔ تو اس طرح کے سائنسدان ہر گھر میں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی ایجادات کر رہے ہیں سائنس کے پہلو سے، کمپیوٹر کے پہلو سے۔ یہ انسان کی اس وصف کی وجہ سے ہے جس کو ہم نے خلافت کے نام سے آج سمجھا ہے کہ انسان دنیا میں خلیفہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے تمام ریسورسز کو، اس کے تمام وسائل کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کرے، لیکن اگر اچھا استعمال کرے گا تو خدا کے ہاں کامیابی پائے گا، کیونکہ یہ اس امتحان کے تحت ہے جس کو ہم نے عہد امانت میں سمجھا تھا۔ تو اگر برے طریقے سے استعمال کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو گویا ابھی تک جو ہم نے بات سمجھی ہے اس میں 3 پہلو ہو گئے ہماری فطرت کی تشکیل میں۔ ایک عہد الست جس نے خدا کا تصور ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے نفس کے اندر انکلکیٹ کیا، سمجھایا، ڈال دیا، اور دوسرا ہمارا جو عہد امانت ہے اس نے ہمارے اندر امتحان کا احساس پیدا کر دیا، اور خلافت کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس دنیا کی چیزوں کو خدا کی منشا کے تحت رکھتے ہوئے استعمال کریں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کی ایک اکثریت جو ہے ہمیشہ غلط راستے پر چلتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرتی ہے۔ امید ہے کہ فطرت کے یہ 3 پہلو واضح ہو گئے ہوں گے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔